جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مولانا رضا داؤدانی صاحب, مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل امجدی صاحب, قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. پہلا سوال بس بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھتے ہیں, اور پہلا سوال سنیے گا داؤدانی صاحب, ذرا پلیز بتائیے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا علماء کرام سے کوشچن ہے کہ یہ جو بلیاں بولتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ بلیاں نارمل بول رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک اس طرح جیسے بلیاں رو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی ان کی آواز ہوتی ہے کہ وہ ایسی آواز ہوتی ہے کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو ایسے اکثر ہوتا ہے کہ گھر کے باہر بلیاں بول رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر گھر پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب جیسے بلیاں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپرسٹیشن, ایلوجن, توہمات, اس کی دنیا بہت وسیع ہے. صحیح ہے. ہر وہ چیز جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اور انسان اپنے طور پر اس کو کنسٹرکٹ کرتا چلا جاتا ہے, تو پھر یہ خوف, دہشت, ڈپریشن, اسٹریس, پتہ نہیں اس درخت کے نیچے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا, کوئی بھوت ہوگا, کوئی چڑیل ہوگی, کوئی جن ہوگا, یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو پریشان ہی کرنے کے باعث بنتے ہیں. تو جو چیزیں ظاہر بلیاں ہیں تو آپس میں اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ بول رہی ہوں گی. جس طرح سے انسان ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں تو کچھ ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جن سے ان کی ناراضی کا پتہ چلتا ہے. اور اگر اپنا معافی ضمیر بیان کرنا ہو تو اپنے الفاظ ہی, چائنا والے بولتے ہیں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جاپان والے بولتے ہیں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو بلیاں بھی بولتی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوں گی. لیکن یہ کہ اس کے لیے اپنے اوپر ایک کوئی تاثیر فرض کر لینا کہ یقیناً اس کا کوئی اثر ہم پر ہوگا یا اس طرح سے ہوگا, یہ توہمات کے دائرے میں آتا ہے. میں مشورہ یہی دوں گا کہ اپنے آپ کو اس سے جتنا زیادہ ہو سکے دور کریں, اور اس کو توڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو فیس کریں. مثلا اگر آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بلیاں جو ہیں ان کی آواز کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا, جائیے اور جا کر ان کے درمیان ہی کھڑے ہو جائیے. ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا. یہی تو اصل بات ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر ہو بھی جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسے منسوب نہ کریں. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو ہی رہی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے. جو علت ہے وہ تو مخفی ہے, تو بہت ساری مخفی علتیں ہم اپنے طور پر منسوب کر کے خواہ مخواہ اپنے آپ پر اس کو سوار کر لیتے ہیں. مشورہ یہ کہ یہ نہ کریں. یہی حکم کالی بلی کے رستہ کاٹنے پر بھی ہے؟ جی ہاں بالکل, بلکہ اس کے سلسلے میں تو حتماً وہ تو توہمات ہی کی بہت واضح شکل ہے. صحیح ہے. 13 نمبر کا جو عدد ہے اس کو منحوس سمجھ لینا. اچھا یہ تو بڑے بڑے باہر جاتے ہیں آپ تو وہاں 13 نمبر کا بنڈ نہیں ہوتا لفٹ میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعاً وہ 13 نہیں ہے. واقعیت تو یہی ہے کہ 12 کے بعد جو ہے وہ 13 ہی ہے. لیکن انسان سوچتا ہے یار یہ تو اتنے آگے ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ہے, اس میں کچھ چکر ہوگا. پھر اسی سے آپ اندازہ کیجئے نا, یہ جو عوامی اور سطحی جو سوچ ہے وہ تو ہر جگہ ہے. 13 کا عدد مجھے تو اس لیے بہت زیادہ عزیز ہے کہ رجب کی 13 تاریخ کو مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی رائے آپ کی مختلف ہے تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بالکل صحیح کہا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, یہ وہم ہے. ان چیزوں کا کوئی بھی اثر جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ نہیں آتا ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے, نہ کہ بلی کے رونے سے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس وقت خدا کی مخلوق, اشرف المخلوق انسان, پاکستان کے مسلمان, پاکستان کے شہری رو رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح. اچھا یہ مثلا ایک چیز ہوتی ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سے بڑا یقین کرتے ہیں. یہ بتائیے یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا جو میں آپ کو اگلا منظرنامہ بتا رہا ہوں, یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا یا کہ یہ کچھ اور آئے گا؟ وہ یہ کہ کوئی بڑا کام, کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ابھی اس کا میں تذکرہ نہیں کروں گا کسی, جب تک ہو نہیں جاتا. کیونکہ ایسا 100 مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے کسی کو بتایا ایک کام ہے جو کہ بالکل تھا کہ ہو ہی گیا ہے لیکن ہوا نہیں تھا. انگریزی کا محاورہ ہے اٹس ناٹ ڈن انٹل اٹس ڈن. اور میں نے کسی سے ڈسکس کر لیا کہ بھائی جان 2 دن بعد یہ ہے, بالکل طے, اور نہیں ہوا. اور ایسا 100 مرتبہ ہوا ہے, اس لیے جب تک ہو نہ جائے میں کسی سے ڈسکس نہیں کرتا ہوں. یہ توہمات کی ہی کیٹیگری میں آئے گا یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے, اس پہ احتیاط کی جائے تو مناسب ہے. نہیں, یہ توہمات میں لازمی طور پہ نہیں آتا, بلکہ یہ حکمت سے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من کتم سرہ فقط بلغ مرادہ, جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ اپنی مراد کو پاتا ہے. تو بہت سارے کام اگر وقت سے پہلے بتا دیے جائے تو لوگ اس کے خلاف اگینسٹ میں کام کر لیتے ہیں, تو پھر بعد میں رکاوٹ آتی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اس کو وہم سمجھے, لیکن بہرحال اس نے اپنے راز کو فاش کیا, اس کی وجہ سے لوگوں نے مداخلت کی اور کام میں رکاوٹ پیدا کی. تو لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کام کر رہے ہیں, غیر ضروری افراد کو نہ بتایا جائے, جن سے مشاورت کرنی ہو, مشاورت کا حکم ہے وہ کیا جائے. سیلیبریٹ کرنے میں جلدی نہ کریں کسی سکسیس کو. نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو خیر پہلے بات آ چکی ہے, اس میں الگ سے سوال نہیں کرتا, ایک ضمنی سوال
نظر کا معاملہ تو اس کیٹیگری میں نہیں ہے، وہ الگ، وہ تو آپ لوگوں نے بتایا کہ ایگزسٹ کرتا ہے بالکل، اس کا بتایا کہ سورہ فلق سورہ ناس بھی ہے، اور کون سی سورہ کی؟ سورہ نون والقلم کی اختتامی آیات آپ لوگوں نے، یکاد الذین کفروا لا یزلقون وہ الگ معاملہ ہے وظائف دے دیا کریں آپ. یہ مفتی سہیل صاحب کی شاگردی میں رہ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. جو تکرار کے ساتھ سوالات آ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں وہ تو ریپیٹ کرنے کے بجائے وہ میں خود ہی بتا دیا کروں کہ داؤدانی صاحب نے اس کا یہ بتایا ہے، سہیل صاحب نے. اتنا فریکوینٹلی تو مجھے بھی فوراً نہیں آ رہے تھے ذہن میں. اللہ جتنا آپ اکبر، نے بتایا. جزاک مفتی صاحب نے اچھی ماشاءاللہ جی ٹریننگ جاری ہے، یاد رکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہے جی، یاد رکھتے ہیں آپ. کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کی اچھا میں نے ان کی ایک عادت دیکھی کہ ساتھ دہرا بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں، جزاک اللہ آپ کی نظر کرم. سر یہ ایک اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم وعلیکم وسیم السلام. بھائی. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کے لیے بہت 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 ساری دعائیں ہیں کہ نوازش. آپ اتنا اچھے طریقے سے اور شاندار طریقے سے یہ پورا شو ڈیل کرتے ہیں اور اتنا انفارمیٹیو ہوتا ہے ہمارے لیے. میرا جو کویشچن تھا وہ مولانا صاحب سے تھا خمس کے حوالے سے، کہ خمس جو مطلب جتنا سنا ہے ہم نے، کیونکہ میں یہ پہلی بار دے رہی ہوں، وہ جو بھی سچویشن ہے میرے اوپر پہلی بار آئی ہے، تو مجھے بس یہ کنفرم کرنا تھا کہ آئی نو میں نے وہ سب ڈیوائڈ اور کر لیا کہ کتنا نکلتا ہے، لیکن یہ سنا ہے میں نے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ سیدوں کو دیا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نارملی کسی بھی ادارے میں یا کیا وہ دے سکتے ہیں، یا سارا کا سارا خمس صرف سیدوں کے پاس ہی جا سکتا ہے، وہ ہم کہیں اور ڈونیٹ نہیں کر سکتے زکوٰۃ کی طرح؟ یہ پلیز تھوڑی اجازت دیں تو میں فقہ جعفری سے خمس سے متعلق ہے تو آپ بتا دیجئے پھر میں آپ جی. بنیادی طور پر جو ہمارے پاس خمس کا معاملہ ہے 20% جو نکالا جاتا ہے اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. 10% جو ہے وہ سادات کا حصہ مانا جاتا ہے، مستحق سادات کا، ہر سید کا نہیں. اچھا یہ بھی شاید غلط فہمی ہے کہ خود سید کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، نہیں، اس کے پاس بھی اگر کچھ بچے گا تو سید نے بھی خمس نکالنا ہے. یعنی جو چیز بھی کسی کے پاس خمس کی تاریخ پر ان یوز پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو خمس نکالنا ہے. اور بھی موارد ہیں مگر جو زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے وہ یہی والا ہے. تو 10% جو ہے وہ مستحق سادات کے اوپر جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے. اور باقی جو 10% ہے اس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں سہم امام، کہ جو اللہ رسول اور اہل بیت کا جو حصہ ہے اس کو بطور مجموعی کہا جاتا ہے سہم امام. تو یہ سہم امام یا امام کا جو حصہ ہے وہ غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائع جس کی تقلید کی جاری ہوتی ہے اس کی اجازت سے خرچ کیا جاتا ہے. عام طور پر وہ اپنے ہی علاقے کے اندر ان کے بہت سے نمائندگان ہوتے ہیں کہ جو ویلفیئر ورک کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے، کہ مدارس ہیں، دینی کام ہیں، مساجد ہیں، اسپتال ہیں، اسکول ہیں، یا جنرل ویلفیئر ہے، کسی کو راشن کا مسئلہ ہے، 10 مسئلے ہو سکتے ہیں، کتابوں کی اشاعت وغیرہ ہے. تو ان جنرل سوشل ویلفیئر کے کاموں کے پیچھے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے کام بھی کیے جا سکیں، بھلائی کے کام کیے جا سکیں. اور خمس کسی چیز پر ایک دفعہ دے دیا گیا تو وہ ختم ہو گیا، یا اگلی دفعہ بھی اگر وہ چیز ویسی برقرار ہے تو اس پہ پھر دینا ہوگا؟ اصول یہ ہے کہ ان المخمس لا یخمس، ایک مرتبہ جس پر خمس دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد اگر وہ چیز موجود ہے تو 100 سال تک بھی پڑی رہے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے. قبلہ اسی سے متعلق زکوٰۃ یا صدقے سے متعلق بتا دیجئے کہ چونکہ سادات کی بات آئی تو یہ سوال آیا بھی تھا، ہم کر نہیں پائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ سادات کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، تو یہ قول معروف ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، انما الصدقات، تو اس میں 8 مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ظاہر کہ جو غلامی سے چھڑانے کے لیے اور مؤلفت قلوب یہ ساکت ہیں، باقی سارے ان کو دیے جائیں گے. اچھا اس میں فقہاء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ جہاں اہل بیت اطہار کی بات آ جائے تو ان کی خصوصیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی آل کو یہ جو صدقہ واجب ہے اس کو کھانے سے منع فرمایا، اس کو لینے سے منع فرمایا. اس کی وجہ ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اپنے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالو تاکہ وہ پاک ہو جائے. یعنی مال کا میل ہے، یہ مال کا میل ہوتا ہے، تو اس لیے میل جو ہے اہل بیت اطہار کے لیے مناسب نہیں ہے. صدقہ واجب ٹھیک ہے. صدقہ واجب میں یہ کفارات بھی آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں، یعنی نفلی طور پر، جس طرح پہلی بھی بات ہوئی، یہ ہم دوستوں میں آپس میں کھاتے پیتے ہیں نا، تو یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، وہ پھر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ سادات کو بھی دے سکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں دیکھیں سادات بھی غریب ہوتے ہیں کافی، تو جہاں پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا جو مالدار طبقہ ہے نا
ان کو چاہیے، اور عام طور پر جو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو وہ سادات کے لیے الگ پاک مال نکالیں اور سادات کو ڈھونڈ کر ان کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ روزی قیامت حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ذرا بتائیے گا جی، سنائیے۔ سوال یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی ایسا بھی وقت ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ مغرب کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم کے نزدیک قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کا جواب بتا دیجیے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 3 اوقات جو مین اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں، بڑے مکروہ وقت، ایک طلوع آفتاب کا، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 1:15 بجے تک بلند ہو جائے، تو ٹائم اس کا تقریباً جو کیلکولیشن ہم احتیاطی بتاتے ہیں 20 منٹ، یعنی جب سورج طلوع ہونے سے لے کر احتیاطاً 20 منٹ تک یہ وقت۔ غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور دہوائے کبریٰ نصف النہار، جسے عرف عوام میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جو مین بڑے مکروہ اوقات کہلاتے ہیں۔ ان اوقات کے اندر سجدہ کرنا مطلقاً منع ہے، سجدہ نہیں کر سکتے ان اوقات میں۔ چونکہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اسی لیے جو ہے وہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت سے بھی بچیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی تلاوت کرتا ہے ان اوقات میں تو سجدہ تو ناجائز ہے، حرام ہے ان اوقات میں، حرام ہے جی۔ لیکن ان اوقات کے اندر تلاوت کرنا صرف خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو گناہ نہیں ہے۔ اور چونکہ آج کل تو ایسا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عوام ہے نا، یہ بھی فقہا نے فرمایا کہ عوام اگر اللہ کا ذکر کسی بھی طرح کر رہے ہوں تو انہیں کرنے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ اس سے بھی جائیں گے۔ تو اس لیے چونکہ صرف خلاف اولا کی حد تک ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، نہ ہی مکروہ تحریمی ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ کبیرہ ہے، تو اسی لیے کوئی اگر کرتا ہے تو ہم لوگ روکتے نہیں ہیں، ہم بلکہ کہتے ہیں اگر کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، کر لیں، کہ فضول بیٹھنے سے یا کسی گناہ کے کام میں پڑھنے سے یا کسی غلط کام میں پڑھنے سے بہتر ہے اللہ کا کلام ہی پڑھ رہا ہے تو اس کی برکت ہی ظاہر ہوگی۔ ویسے وہ کہتے ہیں وہ ایک کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد جا نماز فوراً سمیٹ لو ورنہ شیطان آگے پڑھ لے گا نماز۔ شیطان نماز پڑھتا تو پھر یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا ضد کی اس پر، اور آپ بھی جو فرما رہے ہیں، میں کسی مسجد میں تھا تو لڑائی ہو گئی۔ لڑائی ہو گئی؟ جی، فجر کے بعد۔ اچھا۔ ہمارے یہاں عام طور پر فجر میں جب یہ مکروہ وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت لال لائٹ جلا دی جاتی ہے، اچھا، تاکہ آنے والا نمازی سمجھ جائے کہ اس وقت نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کو روکا کہ بھائی مکروہ وقت ہے، لڑائی ہو گئی، تو مجھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے کہہ رہا مفتی صاحب اس کو شرم نہیں آتی مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ لڑائی ہو گئی۔ اس میں کوئی رائے مختلف ہے اس حوالے سے؟ بہرحال یعنی بڑے ادب کے ساتھ ظاہر میں اختلاف کروں گا کہ ہمارے یہاں بہرحال اس طرح سے نماز پڑھنے کی ممانعت بھی نہیں ہے اور ذکر کرنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، قرآن مجید بھی جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ ایک ذرا سوال اگلا چلائیے گا۔ تو میرا تمام علماء کرام سے سوال ہے کہ اگر ایک شخص رمضان المبارک میں جھوٹ بول کر مثلا کسی کو بولتا ہے کہ مجھے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں راشن چاہیے مجھے گھر کے لیے، تو وہ راشن لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ صحیح۔ رمضان میں کسی کو جھوٹ بول کر ایک آدمی نے راشن لے لیا کہ وہ مستحق نہیں تھا، بول دیا، اور پھر وہ راشن کسی اور کو دے دیا، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس میں ایک سوال اور بھی شامل کر لیں، رمضان کے علاوہ اگر جھوٹ بول لیا تو صحیح ہے یا صرف رمضان؟ یہ بھی ذرا جھوٹ تو جب بھی بولا جائے گا ظاہر ہے کہ بنیادی مسئلہ تو وہی رہے گا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن یہ کہ کچھ استثنائی موارد ہو سکتے ہیں جہاں جان کا خوف و فتنے کا، وہ استثنائی معاملات ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جھوٹ بول کے کسی چیز کو اپنے تصرف میں لے آنا، اپنے قبضے میں لے آنا، جبکہ وہ ہے مستحق کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحق کے لیے ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں مستحق ہوں جبکہ وہ مستحق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے اس سے لیا ہے فراڈ کیا ہے، تو یہ جو اس کا حاصل کرنا ہے یہ بھی غلط ہے، جو اس نے بولا تھا وہ بھی غلط ہے، اور اب لے کر کسی اور کو دے رہا ہے یہ بھی غلط ہے، اور کسی اور کا حق مارا اس نے خود لے کے، ورنہ کسی مستحق کو جاتا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس طرح کا واقعہ تھا کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ روٹی چراتا ہے پھر کسی غریب کو دے دیتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی پھل ول چراتا ہے وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے۔ جی جی جی۔ اور پھر اس کے بعد امام نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو کہا میں نے قرآن کی آیت پر عمل کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 برابر ملے گا، اور اگر ایک برائی کی تو اتنا ہی اس کو عذاب ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ حساب کتاب دیکھ لیجئے کہ اتنا میں نے چرایا تو اتنے پوائنٹس میرے کٹ گئے، نیٹ 9 پروفٹ میں تھا اپنی طرف سے، ایگزیکٹلی، تو 10 - 1 9 ہو گیا۔ تو امام نے یہ کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، یہ جو تو نے کیا ہے اس کے بعد تقوی رخصت ہوا، اس کا عذاب تیرے اوپر اور آ گیا، اس کے مال میں تصرف کیا اس کا عذاب اور آ گیا، یہ گناہ پر گناہ ہوا ہے، ثواب کا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس فارمولے سے اطلاق کبھی کبھی ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے کہ
یار وہ اب میں ظاہر نام نہیں لیتا اس پلیٹ فارم پہ جو کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں، یار وہ فلاں ہے، وہ ٹھیک ہے گینگسٹر ہے یہ، لیکن دیکھو تو اپنے علاقے میں یار پتہ ہے 100 غریبوں کا گھر چلاتا ہے وہ، ٹھیک ہے ڈکیتی مارتا ہے، صحیح ہے 4-5 قتل بھی کر دیے تھے، لیکن دیکھو 500 لوگوں کا گھر چلاتا ہے، یہ میں نے باقاعدہ سنا ہے. تو اس فارمولے کا اطلاق اس گینگسٹر پہ بھی کر دیا جائے تو بالکل کر دیا جائے، کیونکہ اگر اس طریقے سے لوگ کسی کی مدد کرنے لگے نا، خود ہی فیصلہ کر لیں کہ سوسائٹی کس سے لالس ہو لینا. جائے گی نا پھر تو. بالکل. امام غزالی نے اس پہ بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا، کہا تھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ناپاک چیز سے جو ہے وہ کسی کپڑے کو پاک کر رہا ہے، کرتے جائیے آپ. تو وہ کرتے جائے تو وہ پاک تو کبھی نہیں ہوگا نا، جتنا بھی دھو لیں. جب وہ چیز ہی ناپاک ہے، بیس ہی غلط ہے، تو پھر آپ اس کے نتیجے میں کوئی خیر کی، نیکی کی، اجر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور سر یہ جو سورس کا کلچر ہے ہماری سوسائٹی میں، سفارش کا کلچر، وہ باقی پہلوؤں سے تو غلط ہے، لیکن اس کا ایک یہ والا پہلو بھی ہے نا کہ بھائی اگر کسی نے کسی کی سفارش لگوا کے اس کو ایک جگہ پہ لگوا بھی دیا تو، اور اگر وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تھا تو سیدھا کسی ایک جائز آدمی کا حق مارا گیا، تو سیدھا حق تلفی کی ڈیفینیشن میں آیا اور ایک گناہ ہو گیا نا اس اعتبار سے بھی. آپ نے تو بات مکمل کر دی، لیکن لوگوں کی سوچ یہ کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، ایک بے روزگار کو روزگار دعائیں دے گا یار وہ بھائی، تو وہ جو بدوائیں دے گا بیچارہ، جو بدوائیں دے گا، وہ جو حق تلفی کی ہے، اور پھر آپ نے نااہل کو منصب دے دیا، اس کے بعد اس کے جو نقصانات ہوں گے جو پوری قوم بھگت رہی ہے، تو وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تمہاری ایک نیکی کے پیچھے اتنے گناہ اٹھانے پڑتے ہیں، قوم کو اتنا عذاب اٹھانا پڑتا ہے. یہ سب بسط احترام میں عرض کروں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، میں ظاہر کہ وہ کسی نے مجھ سے اس طرح کا کوئی فیور مانگا کہ یار آپ یہ فلاں انعام مجھے کروا دیں یہ وہ، میں نے معذرت کی، میں نے کہا یار وہ کسی کا، تو انہوں نے جب غصہ آیا ان کو، جواب میں انہوں نے کہا، چونکہ میرے لیے کہا تو میں الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ یار تمہارے کون سے باپ کا مال تھا، دے دیتے تم. تو میں نے کہا اگر باپ کا ہوتا تو میں شاید دے دیتا، لیکن بھائی میرا ہے نہیں نا یار، تو یہ کسی کا ہے تو مجھے کیا رائٹ پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب کو میں چلو شاید دے دیتا کہ بھائی ابو میں نے دے دیا اس کو، فیور کر دیا، لیکن نہیں ہے. سیم ایسے ایک مرتبہ امتحان ہو رہے تھے درس نظامی کے، میں ایسا چیک کر گھوم رہا تھا، ہاں تو ایک طالب علم کہتا ہے یہ مسئلہ مجھے اس کا جواب لکھنا ہے، بتا دے، اور مسئلے کا جواب دینا تو ثواب ہے. سبحان اللہ. جس جگہ پہ پوچھ رہا تھا وہاں ثواب نہیں تھا، وہاں بددیانتی تھی. بالکل صحیح. یہ اگلا سوال ذرا سنائے گا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم میرا آپ سے کویشچن ہے کہ اگر بیوی کی ڈیتھ اس کی برتھ سے پہلے ہو جائے، لائک ان فرسٹ ٹرائمیسٹر، تو کیا اس کو دفنایا جائے گا یا ہاسپٹل کی؟ ٹھیک ہے، یہ شاید یہ بھی جواب ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہو افسوسناک کہ جس میں کسی کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے، پری میچیور ڈیتھس، تو اس کو کیا حکم ہے، دفنایا جائے گا یا اسپتال کے سپرد کر دیا جائے گا؟ دیکھیں اس طریقے سے اگر وہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے، پری میچور ہو یا پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر گیا ہو، اس کے لیے ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر کہیں پر بھی دفن کر دیا جائے. اچھا جی ہاں، یعنی قبرستان میں دفن کر دیا جائے. اس کے لیے غسل وغیرہ نہیں ہوگا، نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی. جی، لیکن اگر وہ دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، سانس لے رہا تھا، اس کے بعد اگر انتقال ہوا تو پھر غسل کے، کفن دفن کے، نماز جنازہ کے احکامات ہوں گے، چاہے وہ ایک لمحے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا دنیا میں آنے کے. اچھا، یہ جو صورتحال جو تھی یہ راشن دینے کی، تو بالکل دونوں علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اس سے ہٹ کر ایک چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ ایک بندہ غریب ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں اس سے مانگنے جاؤں گا یہ دے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کسی کو کہا کہ یار آپ اگر مانگو گے تو دے دے گا یہ، ظاہر ہے کہ ہاں تو آپ مجھے دے دینا. تو اگر غریب کو اس طریقے سے پہنچایا جائے تو یہ بہرحال صحیح ہے، لیکن جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے کہ لے کر کہیں بیچ دیا یا لے کر کسی اور کو دے دیا، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بس آخری ٹورڈز دی اینڈ، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، میرے ایک جاننے والے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں کہ اچانک والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور اب اسپتال میں، اور ڈاکٹرز نے یعنی جواب ہی دے دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے نے، تو بس وہ ایک پریشانی کا عالم بتا کہ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے یا کیا پڑھا جائے، کیا تو آپ ایک ایسے بتا سکیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ڈاکٹرز جواب ہی کیوں نہ دے دیں. تو ایسے موقعوں پر بعض لوگ جب ہم سے دعا کا کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں بس یہ اللہ آسانی کر دے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ تو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ دعا جو ہے ہمیشہ اللہ سے شفا کی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے پر قادر ہے، تو آپ بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رخصت کر دے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سیدھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور رہ گیا معاملہ جو ہے وہ وظیفے کا، تو یا شافی انت شافی بہترین وظیفہ، یا سلام یا اللہ 500 بار پڑھنا بہترین وظیفہ، سورہ فاتحہ
41 یاد بار بتایا سورہ جی۔ فاتحہ جی، پڑھ جی، کر جی۔ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا اور خود پڑھنا، پڑھنے کے بعد دعا مانگنا بہترین وظیفہ ہے۔ تو جو اس طرح کے وظائف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے تو سبحان اللہ۔ اگر بالفرض شفا نصیب میں نہیں ہے اور ان کے لیے آسانی ان معنوں پر ہو جاتی ہے جن معنوں پر آپ چاہ رہے ہیں تو بھی نقد ہو گیا اور آپ کی دعا کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں سٹور ہو گیا، آپ کے لیے ذخیرہ ہو گیا، صحیح۔ قیامت والے دن آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ بالکل وہ جو بتایا مسئلہ اس میں کوئی اختلاف ہے بچے والا شیر خار والا بنیادی ٹو دا پوائنٹ میں یہ گزارش کروں گا کہ 4 مہینے سے پہلے اگر اس کی پریگننسی کا ٹائم 4 مہینے سے پہلے کا تھا اور ابھی وہ تامل خلقت نہیں تھا، یعنی پوری طریقے سے اس کا وجود بنا نہیں تھا، تو یہی ہے کہ اسے کپڑے کے اندر لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اسپتال والوں کے رحم و کرم پر تو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن 4 مہینے اگر ہو چکے ہیں پریگننسی کے یا تامل خلقت یعنی اس کی باڈی بن چکی ہے تو پھر اس کے بعد غسل اور کفن والے مراحل بھی ہوں گے اس کے اندر، چاہے اس نے چاہے پری میچور ڈیتھ ہو تو بھی۔ فقہ جعفر، بہت شکریہ، بہت نوازش تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ اور آپ دیکھیے یہ الحمدللہ اس حوالے سے مشورہ رائے سیگمنٹ کہ اکثر اختلاف رائے اس انداز سے ہوتا ہے بلکہ 99.9% بلکہ 100% کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک اختلاف ایز این اختلاف ہے، یہ ایک رائے اور یہ ایک اور رائے۔ اور میری خواہش ہے کہ کاش ہمارے معاشرے میں بھی اختلاف رائے اس انداز سے پروموٹ ہو جائے کہ یہاں پر کوئی اپنی رائے کو کنسیڈ نہیں کر رہا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیوں کرے بھائی، لیکن کوئی کسی کو دوسرے کو فتوا نہیں دے رہا، کوئی لڑائی نہیں کر رہا۔ کاش یہی کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے سوسائٹی میں، انشاءاللہ کہ سب اپنی اپنی رائے پہ قائم رہیں، لیکن ذرا حوصلے تحمل کے ساتھ بلکہ پیار محبت کے ساتھ۔ ایک بریک کے بعد رائے میں اختلاف ہے، جھگڑے نہیں ہیں۔ بس سبحان اللہ، بالکل ایسے اور اختلاف بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اس پر تو ہو سکتا ہے کہ فقہی مسئلہ کیا ہے، چائے پینے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بالائی کھانے پر کوئی اختلاف اچھا، اس میں نہیں سب ہے، کھانا کھانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ میں نے سنا ہے، میں نے کہا ہے، میں سوچا کوئی کیمرہ وغیرہ بھیجو، سنا ہے یہ آپ لوگوں کی آف دا ریکارڈ نشستوں کا بڑا شہرہ ہے یہاں پہ کہ بڑے اچھے انداز سے سب بیٹھتے ہیں اور اصحاب ہوتی ہے، بڑا شان۔ ہم تو آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے ایک دوسرے کی فقہ کے بارے میں چیزیں پوچھتے رہتے ہیں اور بڑا اچھا ماحول رہتا ہے۔ دل سے کرتے ہیں۔ اور ادب الاختلاف اسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی اختلاف کا طریقہ۔ تو ادب الاختلاف کے جتنے بھی جہات اور جوانب ہیں وہ سارے الحمدللہ ہم لوگ ملوز رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت شکریہ، سارے علماء کرام کا بہت شکریہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔